ماہ رمضان میں تراویح کی رکعت کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعت، کوئی کہتا ہے 11 رکعت، کوئی کہتا ہے 13 رکعت۔ تو یہ کیا ہے کہ جس پہ اتفاق ہو کہ صحیح جو ہے تراویح کی نماز جو تراویح ہم ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں شرعاً جو ہے ہم بات کریں کہ جہاں تک 8 رکعت کا تذکرہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں 8 رکعت جو ہے نماز تراویح کیا کی جائے گی؟ ادا کی جائے گی۔ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد رمضان کے اندر اور غیر رمضان میں کتنی ادا فرماتے تھے؟ 13 رکعت۔ کتنی ادا فرماتے تھے؟ 13 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے؟ ادا فرماتے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہو گیا کہ 11 رکعت اور اسی طرح 13 رکعت اور 15 رکعت مع وطر کے ساتھ جو احادیث مبارکہ ہیں وہ تہجد کے اوپر محمول ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ جتنی جو روایتیں ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 رکعتیں عطا فرمائیں، 13 رکعتیں عطا فرمائیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان تمام جگہوں پہ جہاں یہ حضور نے عمل کیا ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں چاہے وہ رمضان تھا یا غیر رمضان یہ حضور کا معمول تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ وطر نماز کے ساتھ جو حضور نماز تہجد ادا فرماتے۔ کیا کرتے تھے حضور؟ نماز تہجد پہ یہ ساری کی ساری جو روایتیں ہیں کس پہ محمول ہیں؟ نماز تہجد کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ کوئی کہے کہ 8 رکعت وہ حدیث بیان کرے وہ والی جو حضور کا عمل ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں چاہے رمضان تھا یا غیر رمضان اس میں جو ہے نماز وطر کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ تو یہ حضور کا نماز وطر کے ساتھ یہ ادا کرنا اتنی رکعت نماز تہجد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیثیں ساری کی ساری حضور کی نماز تہجد اور وطر کو ملا کر پڑھنے کے اوپر محمول ہیں، نماز تراویح کے اوپر جو ہے یہ محمول نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان میں ہمارے ائمہ کا کہ ہمارے امام جو بڑے ہیں جن کے ہم مقلد ہیں، بڑے امام جو 4 ہیں، امام اعظم رحمہم اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس بات پر اجماع ہے کہ نماز تراویح کی جو رکعت ہیں وہ 20 ادا کی جائیں گی۔ نماز تراویح کی جو رکعات ہیں وہ کتنی ادا کی جائیں گی؟ 20 رکعت جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ اسی طرح مصنف ابن شیبہ اور موطا امام مالک کے اندر بھی جو روایات ہیں ان میں بھی کتنا ہے کہ وطر کے ساتھ، کیا وطر کے ساتھ کتنی رکعتیں؟ 23 رکعتوں کا جو ہے وہ کیا ہے؟ قول ہے کہ 23 رکعت جو ہے نماز وطر کے ساتھ، 20 رکعت تراویح کی اور وطر کو شامل کر کے 23 کا قول جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر سنن کبریٰ للبہقی، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی متعدد روایات ہیں کہ جس کے اندر جو ہے 20 رکعت کا تذکرہ ہے۔ یہ جتنی باقی 8 والی جتنی روایات ہیں یا 11 والی ہیں یا 13 یا 15 والی ہیں وہ حضور کی نماز تہجد کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنا ماہ رمضان اور غیر ماہ رمضان کے اندر ان کے اوپر جو محمول ہیں۔ تو جو تراویح کی صحیح تعداد ہے وہ 20 ہے، 20 رکعت ہی جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز تراویح کی 8 رکعتیں ہیں، 8 ادا کی جائیں گی، تو کیوں وجہ کیا ہے کہ حضور نے 8 ادا کی ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر 8 ادا ہی کرنی ہے تو پھر اگر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کرنی ہی ہیں تو پھر اسی طریقے سے آپ عمل کرو، اس چیز پہ عمل کرو جس چیز پہ حضور نے عمل کیا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر 3 مرتبہ یعنی کہ 3 دن جو ہے حضور نے نماز تراویح ادا فرمائی۔ چوتھے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سارے صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے نماز ادا کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نہیں آئے۔ ساری رات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انتظار فرماتے رہے
جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ اگر میں آتا تو مجھے خوف ہوا کہ مجھے لگا کہ کہیں تمہارے اوپر جو ہے نماز تراویح کو فرض نہ قرار دیا جائے، تو تمہاری آسانی کے لیے میں نے ادا نہیں کی، میں تمہارے پاس نہیں آیا۔ تو حضور نے کیا کیا؟ 3 دن جو ہے آپ نے نماز ادا کی ہے۔ تو اگر تم لوگوں نے نماز ادا تراویح کرنی ہی ہے تو پھر صرف اور صرف 3 دن کرو، حدیث کے پہ عمل ہی کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ ہی عمل، حضور کے عمل پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو حضور نے 3 دن جو ہے ادا کی، تو آپ لوگ کیا کریں؟ وہی 3 دن ہی ادا کریں، چاہے 8 ہی کرنی ہے تو پھر باقی دن نہ کریں، پھر حضور کے عمل پہ عمل کرنا ہے نا۔ تو آپ لوگ اس پہ بھی عمل نہیں کرتے، اور نہ ہی جو رکعات جن کو ہمارے ائمہ نے، جو ہمارے چاروں امام ہیں، جتنے جو بزرگان دین ہیں اول سے لے کر اب تک، جس پر اجماع ہو چکا ہے کہ تم اس پہ بھی عمل نہیں کرتے، تو تمہارا یہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔